اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک نہایت آسان اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت آسان اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی برکات ہیں، بہت ہی فضیلت ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کی ہر نیک دلی خواہش انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو، پیسے بھی موجود ہیں مگر کوئی اچھا سا گھر نہیں مل رہا، اچھی سی جگہ پہ گھر نہیں مل رہا، ہاں وہ اپنا گھر بنا سکیں، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آج ان لوگوں کے لیے میں بہت خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کرائے پر رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت آسان اور مجرب ہے۔ میں نے انفرادی طور پر کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کی جگہ پر ان کو گھر ملا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق گھر بھی مل گیا ہے اور جگہ بھی۔ جو لوگ گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ ان کو اپنے نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ عمل سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بندہ لیٹ بھی ہو جائے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لیٹ کھلتی ہے اور بمشکل بس نماز ہی ادا کی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے، یعنی وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کریں گے تو یہ عمل زیادہ افضل رہے گا۔ اور جو لوگ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے کہیں نوکری پر جانا ہے یا کہیں کسی کام پہ جانا ہے تو جلدی میں ہے، تو وہ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل نہ کر سکے تو سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کریں اور یاد رکھیں یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ باوضو ہو کر کریں گے تو یہ عمل بھی بابرکت ہوگا اور جلد از جلد آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا، اس لیے آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک مسلسل کرنا ہے، یعنی 450 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اور دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھی جگہ پر جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں مکان عطا فرما، اور جو مکان تو ہمیں عطا فرمائے گا وہ خیر و برکت والا ہو اور اس گھر میں تیری رحمت کا سایہ ہو۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی اور آپ کو رحمت برے گھر سے نوازے گا۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت برے گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ عمل مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اگر میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے خاص ایام میں یہ عمل چھوڑ دے اور جب خاص ایام سے پاک ہو جائے تو دوبارہ یہ عمل شروع کر لے۔ یعنی اگر میری کسی ماں بہن نے یہ عمل شروع کیا ہو، یعنی کہ کسی نے 5 دن یہ عمل کیا ہو پھر ایام آ گئے ہیں تو وہ وظیفہ چھوڑ دے۔
جب پاک ہو جائے تو اسی دن سے وظیفہ شروع کر دے تو وہ اس کا چھٹا دن ہوگا، یعنی اس نے پہلے 5 دن یہ وظیفہ کیا اور اس کے بعد اسے خاص ایام آ گئے، تو جب وہ پاک ہو کر وظیفہ شروع کرے گی تو وہ اس کا چھٹا دن ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنا وظیفہ مکمل کر لیں۔ یہ عمل خاص طور پر میں نے عورتوں کے لیے بتایا ہے، مرد حضرات بلا ناغہ یہ عمل کریں اور پورے یقین سے کریں۔ اگر یقین میں ذرا سی بھی کمی آ گئی تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ عمل آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ سامعین، جب اللہ سے براہ راست مانگنا ہے تو شک رکھ کر نہیں مانگنا بلکہ پورے یقین سے مانگنا ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور پاورفل ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وظیفہ کرنے کے دوران ہی آپ کو کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا اور آپ کو ذاتی گھر کی بشارت مل جائے گی، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنے گا جو آپ کو اپنا ذاتی گھر خریدنے میں کام آئے گا۔ آج ہم لوگ اللہ سے اور لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور وظائف بھی کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ وظائف کے بہت شوقین ہوتے ہیں لیکن نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے اور آخرت کا انعام تو بہت بڑا ہے۔ آخرت میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی نماز کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں آخرت میں جنت کی بشارت ملے گی اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں گے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی مدد فرما دیتے ہیں اگر ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اگر ہم نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وظائف کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ڈبل اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی ہماری ہر نیک دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے اگر ہم نماز کی پابندی کریں۔ سامعین، یہ تھا آج کا وظیفہ اور اس کی برکت و فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دلی خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا اور تمام دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ضرور کرے گا، آپ پر اپنا فضل و کرم اللہ تبارک و تعالی ضرور فرمائے گا اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔